آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کے اندر کیسے بمباری ہو رہی ہے۔ برطانیہ نے اپنے لڑاکا جہاز وہاں بھیج دیے ہیں اور امریکہ نے وہاں بیری بیڑے بھیج دیے ہیں۔ پہلے ایک بھیجا، پھر دوسرا بھی بھیج دیا۔ اور امریکہ کا صدر آپ یہ دیکھیں، اس بات سے اس کو اندازہ لگائیں ان کی یکجہتی کا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کہ وہ جناب وہاں دورے پر چلا گیا اسرائیل میں بمباری کے دوران۔ تو ہمارے میں سے کوئی بھی نہیں وہاں گیا، مسلمانوں میں سے۔ تو پھر ایک اور ملک کا کوئی تھا، وہ بھی گیا وہاں پر، اور جناب وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، فوج بھی دے رہے ہیں اسرائیل کو، اور جناب جو ہیں ہر قسم کی یعنی امداد انہیں دی جا رہی ہے۔ بیری بیڑے تک بھیج دیے گئے۔ یعنی بیری بیڑے بھیجنے کا مقصد تو یہ ہے نا امریکہ کا کہ ہاں بس اب جنگ ہے نا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ طیب اردگان نے اعلان کیا تھا وہاں جانے کا غزہ میں، وہ بھی نہ جا سکے، پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر وہ نہیں گئے، وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو ہم ہو گئے ہیں بے حس مسلمان۔ تو بالکل یعنی وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ حادثے سے بڑا آسان نیا ہو گیا ہے، حادثہ دیکھ کر کوئی رکا نہیں ہے۔ تو وہ حال ہے ہمارا، بس ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ آپ نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھی ہوں گی، فلمیں لگتی ہیں وہ جانوروں کی دکھاتے ہیں، تو ایک وہ درندہ ہوتا ہے شیر یا چیتا، وہ جناب 100 بھیڑوں کو اور 100 جناب وہ بھینسوں کو آگے لگا لیتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ مسلمانوں فکر نہ کرو، اگر غزہ ختم ہو گیا تو پھر آپ اس کے بعد آپ کی باری ہے، پھر سعودیہ کی بھی باری آئے گی۔ سعودیہ کو دیکھیں کتنا بغیرت ہو گئے ہیں ان کے بادشاہ، کہ وہاں امریکہ کی فوج رکھی ہوئی ہے، اور سنا ہے کوئی خبر آئی ہے کہ سعودیہ کے شہزادے نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہماری سرزمین جو ہے وہ اسرائیل کے لیے استعمال کر لے۔ اب اس سے بڑا اور کیا سانیہ ہو گیا؟ اس سے بڑی تو اور آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب میں آتا ہوں ذرا اپنے میڈیا کی طرف، قلمکار بھائیوں کی طرف، اور یہ جو ہمارے جناب لکھاری ہیں اور میڈیا کے جو اینکرز ہیں اور جو دانشور ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بس صرف غزہ کا موضوع رکھیں، غزہ کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے اس وقت اگر آج ان پہ مصیبت ہے تو کل آپ پر آئے گی، آپ کا بھی نمبر لگے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہوش کریں سارے مسلمان ملک۔ وہ 57 ملک کا جو سربراہ بنا پھرتا تھا وہ پتہ نہیں کہاں ہے، ایک بیان نہیں آیا ہے۔ تو کل کو آپ کا نمبر تیار ہے بالکل، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سکون کی نیند سو لیں گے بعد میں۔ تو یہ یہودیوں نے اس کے بعد آپ پر نمبر لگانا ہے۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں مسلمانوں، خاص طور سے ساری دنیا کے مسلمان سربراہ۔ اور مجھے ایک اور بات پر حیرانی ہوتی ہے بہت شدید طرح سے، اگر امداد بھی کی ہے جناب کویت نے، بحرین نے، سعودی عرب نے، قطر نے، تو کسی نے $2 کروڑ دیے ہیں، کسی نے $1 کروڑ دیا۔ یہ کوئی امداد ہے؟ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ امداد دینی ہے اس کے پاس فوج بھیجیں، اس کے پاس اسلحہ بھیجیں، اور اگر نقد دینی ہے تو کم از کم اربوں روپیوں میں، اربوں ڈالروں میں تو دو۔ تو آپ تو وہ ممالک ہیں جو ارب ہاں ڈالر بھی دے دیں غزہ کو، تو آپ کے خزانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک تماشا کیا انہوں نے، کسی نے $2 ارب تو کسی نے $1 کروڑ، ارب کہہ رہا ہوں، کروڑ، اربوں میں تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ کسی نے $2 کروڑ، کسی نے $1 کروڑ۔ یہ کوئی امداد ہے؟ یہ کسی آپ نرسری کے اسکول کو دے رہے ہیں امداد؟ آپ یہ فوجوں کو امداد دو، فوج بھیجو وہاں۔ وہ اسرائیل میں انہوں نے جناب اپنی فوج تک بھیج دیا برطانیہ نے، آپ پڑے سو رہے ہیں۔ فکر نہ کریں، عنقریب آپ کا نمبر لگنے والا ہے سب ملک اسلامی ممالک کا۔ اگر ایسی بے حسی رہی، جب انسان بے حس ہو جائے نا تو پھر وہ جانور بن جاتا ہے، اور جانور جو ہے پھر وہ ایسے ہی ذبح ہوتا ہے۔ تو آپ فکر نہ کریں، آپ کا بھی نمبر لگنے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلدی لگے گا۔ اور وہ غزہ کے جو شہید ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نماز جنازہ نہ پڑھو آپ، ہم تو شہید ہیں، تو ہماری نماز جنازہ تو فرشتے پڑھیں گے۔ ہاں آپ اپنی نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ آپ سب مسلمان مر گئے ہیں، مسلمان واقعی مر گئے ہیں۔ ہر مسلمان اپنا نماز جنازہ پڑھ لے۔
اچھا جی، اللہ حافظ۔ رانا جاوید ہم بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میری کڑوی کسیلی باتیں اگر مجھ پہ کیس بھی بنا تو اللہ مالک ہے، خیر ہے، میں دیکھ لوں گا، بھگت لوں گا میں۔ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے تو مار دیں پھر۔ اللہ حافظ۔